بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمد لله. کل ہم نے آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 تک تلاوت کی سعادت بھی حاصل کی تھی، ترجمہ بھی کر لیا تھا، اور آیت نمبر 17 تک تفسیر بھی بیان کر دی تھی۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک تفسیر رہ گئی تھی، اور انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ہمارے سامنے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 18۔ یہاں سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام عالم شباب کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ آپ بری باتوں پر تنقید اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ تو اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ دارالحکومت سے 12 میل کے فاصلے پر واقع شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ جب لوگ آرام کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی اور اسرائیلی آپس میں جگڑ رہے تھے۔ حسب معمول قبطی آدمی اسرائیلی پہ زیادتی کر رہا تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، مگر قبطی ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس پر آپ نے قبطی کو ایک مکر رسید کیا جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کی ایک معمولی سی بلا ارادہ لغزش سے ایک جان چلی گئی۔ آپ نے اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ تو نے مجھے بڑے انعامات مجھ پر کیے ہیں اور سہولتیں مجھے مہیا کی ہے، لہذا میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔ آئندہ کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔ تو یہ کل کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو یہاں پر قتل کا پہلا واقعہ جو تھا وہ تو دب گیا۔ یہ پہلے جو واقعہ تھا قتل کے، یہ کیا ہو گیا؟ دب گیا، کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں رات گزار کے صبح کی۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، اسی شہر میں رات گزار کے صبح کی، یعنی اگلا دن آپ پہنچ گیا۔ مقتول جو ہے وہ سرکاری کارندہ تھا۔ دن بھر اس کی تلاش ہوتی رہی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اسرائیلی آدمی کو بھی فکر تھی کہ اگر قتل کا راز افشا ہو گیا تو مصیبت آ جائے گی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی حالت بھی یہ تھی خائفہ، وہ بھی خوفزدہ تھے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ ترقبو، آپ منتظر تھے کہ دیکھیں کل والے واقعے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اسی شش و پنج میں تھے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، کہ اچانک وہی شخص جس کی گزشتہ روز آپ نے مدد کی تھی پھر مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ آج وہ کسی دوسرے شخص سے الجھ رہا تھا۔ اسرائیلی عام طور پہ بڑے مظلوم اور مقہور تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس اسرائیلی کے مزاج میں بھی کچھ خلل تھا، جو ہر ایک سے الجھتا پھرتا تھا۔ اس کی مدد میں ابھی کل ہی ایک آدمی قتل ہو چکا تھا، اور یہ آج پھر ویسے ہی کام کر رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اس اسرائیلی پر غصہ آ گیا کہ اس کا تو کام ہی لڑنا جھگڑنا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، انک لغوی مبین، تم تو کھلے گمراہ ہو، کجراؤ ہو، جو ہر ایک سے جھگڑتے رہتے ہو۔ گویا آپ نے اسرائیلی کو سخت ڈانٹ پلا دی۔ آپ نے کیا کیا؟ اسرائیلی کو سخت ڈانٹ پلا دی۔
کہ تم خواہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہو۔ اسرائیلی کو سخت سست کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آج پھر اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص پہ ہاتھ ڈالیں جو دونوں یعنی آپ کا اور اسرائیلی کا دشمن تھا، گویا آج آپ پھر قبطی کو ظلم سے ہٹانا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ فرعون کے محل میں پرورش پائی تھی، مگر تھے تو آپ اسرائیلی خاندان سے، اور اسی لیے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے کبھی کبھار ان کے پاس بھی آتے تھے، لہذا فطری طور پہ ان کی ہمدردیاں مظلوم اسرائیلیوں کے ساتھ تھی۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلی آدمی کو قبطی کے ظلم سے بچانا چاہا۔ ادھر اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹ پھیلائی ہے اور اب یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ روز روز کی لڑائی کا مجھے بھی کچھ مزہ چکھائے۔ وہ شخص آپ کی قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا کہ کل ایک ہی مکے سے قبطی ہلاک ہو گیا، لہذا اسے جان کی فکر پڑ گئی اور قالا، وہ کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل ایک شخص کو جان سے مار ڈالا تھا، قتل کیا تھا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، تو زمین میں اصلاح کنندہ نہیں بننا چاہتا، اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتا، تو زمین میں جبار بننا چاہتا ہے کہ تو زمین میں زبردست ہو جائے۔ اب راز فاش ہو چکا تھا، وہ قبطی سمجھ گیا کہ جس قتل کا سراغ نہیں مل رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو مزید پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ شخص جا کے سرکاری کارندوں کو بتا دے گا کہ کل والا قتل میں نے کیا تھا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حربی کا خون تو جائز ہے، حربی کا خون تو جائز ہے، یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہو، لڑائی کر رہا ہو، تو اس کا خون کیا ہے، وہ تو جائز ہے، اس کو حربی کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ قبطی بھی مباح الدم تھا۔ یہ جو قبطی تھا اگرچہ یہ قتل خطا کے طور پہ ہوا تھا، تاہم اگر یہ قتل عامد بھی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پہ کچھ گناہ نہیں تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، لہذا انہوں نے اس خطا کو گناہ سے تعبیر کیا۔ چنانچہ سورہ شعراء میں موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم فرعون کے پاس جا کے تبلیغ کرو، تو آپ نے ایک عذر یہ پیش کیا تھا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہ قبطیوں کا مجھ پہ ایک گناہ بھی ہے کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب اگر میں ان کے پاس تبلیغ کے لیے جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں، کیونکہ وہ تو بہرحال یہی سمجھیں گے کہ میں نے ان کا ایک آدمی عمدن قتل کیا تھا، حالانکہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، بلکہ مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا مقصود تھا۔ تو بہرحال قبطی جان گیا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا، وہ فوراً فرعون کے دربار میں پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ وہ فوراً کس کے دربار میں پہنچا؟ فرعون کے دربار میں پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ فرعون پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بعض باتوں سے ناراض تھا، کیونکہ آپ ہر برے کام پہ تنقید کرتے تھے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ اب فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، کہیں یہ وہی نہ ہو جس کی پیشین گوئی نجومیوں نے کی تھی کہ وہ ہماری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ چنانچہ تمام امراء، وزراء، مشیران حکومت کو اس معاملے پہ غور کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ سارے عامائدین جمع ہوئے اور بالآخر یہی طے پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ یہ شخص ہماری سلطنت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
फिरौन के हवारियों का ये इजलास अभी जारी था, और उधर वजह रजुल मिन अक्सल मदीनती यसअ, शहर के दूसरी तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिक लियक़्तुलूक, कहने लगा है मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन के दरबारी तेरे मुतालिक मशवरा कर रहे हैं कि तुझे कत्ल कर दें, लिहाजा मैं तुझे यही नसीहत करता हूँ, फखरुज इन्नी लक मिनन नासिहीन, आप यहाँ से निकल जाए, बेशक मैं आपके खैर ख्वाहों में से हूँ। आप, ये शख्स कौन था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनी मंसूबे से आगाह किया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये शख्स वही मर्द मोमिन था जिसके नाम पे कुरान मजीद की सूरत जो है सूरतुल मुमिन है। वक़ाल रजुलुम मुमिन मिन आलि फिरौन यक्तुमु ईमाना, ये शख्स फिरौन के खानदान का फर्द था, मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ला चुका था मगर उस वक्त तक ईमान को छुपा रहा था। ये शख्स इब्तिदा से ही मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख्वाह था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज किया तो उस वक्त भी इस मुमिन शख्स ने किब्तियों को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादती करने से मना किया था। अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला है? जब मर्द मोमिन ने आके ये इत्तला दी, फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल खड़े हुए खौफ खाते हुए राह देखते थे कब क्या मामला पेश आता है। आपको तशवीश थी कि मैं भाग जाने में कामयाब हो जाऊंगा या फिरौनी कारिंदे मेरा ताक़ुब करके पकड़ लेंगे, लिहाजा वो मुड़ मुड़ के पीछे भी देखते जाते थे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इसके साथ साथ आपने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ भी की, क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कहने लगे मेरे परवरदिगार मुझे जालिम कौम से निजात दे दे, मुझे इनके रहम करम पे ना छोड़ना। चुनांचे आम अहले ईमान के लिए भी यही हुक्म है कि वो भी इस तरह दुआ किया करे, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलकौमिज़ ज़ालिमीन, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलकौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, ए हमारे परवरदिगार हमें जालिम कौम की आजमाइश में ना डालना, अपनी रहमत से काफिरों की कौम से निजात देना। आज दुनिया की जालिम कौमें मुसलमानों पर मसाइब के पहाड़ तोड़ रही है, लिहाजा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनके पंजे इस्तिबदाद से महफूज रखे। मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ करके उस शहर से निकल पड़े। आगे जिस मंजिल पे पहुंचे उसका हाल जो है वो आगे आयत नंबर 22 में बयान हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कल फिर आयत नंबर 22 से तर्जुमा भी पढ़ेंगे और तफसीर भी पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी का कोई सवाल है, सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह।